سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنیں گے یا نہیں؟ کل صبح 10 بجے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس میں کاغذات نامزدگی 3 امیدواروں نے جمع کروائے ہیں، جس میں جے یو آئی فے کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق، نون لیگ کے شاہ جہان یوسف۔ یہ ہیں سہیل آفریدی کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور جن کو عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے۔ اور اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 91 ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے 73 ارکان درکار ہیں اور باقی جو ملا کے 54 ہیں، اور اگر ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی وزیر اعلیٰ بنا سکے تو انہیں 19 مزید ارکان توڑنے پڑیں گے۔ کیا یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے سہیل آفریدی جو سب سے ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بنیں گے یا نہیں؟ انہوں نے کیا اس پہ بات کی؟ انہوں نے ہم سب کو قلعدم کیا ہوا ہے، ہم سب کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، سارے ایف آئی آر ہم پر کی ہوئی ہے۔ حماد صاحب آپ فرمائیے گا کہ کتنے چانسز ہیں، یہ 4 کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ الزامات جو ہیں سہیل آفریدی پہ، کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک شخص ابھی بنا نہیں ہے وزیر اعلیٰ اور ان کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں دونوں حوالے بن سکتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں۔ مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ سردار یوسف کے بیٹے ہیں سردار شاہ جہان۔ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ زرق ارباب زرق ہیں، آسماں عالمگیر کے عالمگیر خان کے بیٹے ہیں۔ اچھا، ان کے بیٹے ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں تو سب گھر میں ہی ہیں، سب پارٹیوں نے گھر میں رکھا؟ سارا گھر سے، سوائے پی ٹی آئی کے؟ سوائے پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی ایک عام نوجوان کو کینڈیڈیٹ بنا کے لے آئے، یہ اس بات کی تعریف تو بنتی ہے، یہ کم از کم یہ اس پہ تو ہم انہیں داد دے دیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ میجورٹی پی ٹی آئی کو حاصل ہے بہت واضح برتری، یعنی اپوزیشن جو 53-54 پہ تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ آج ابھی 5-6 بجے پی ٹی آئی کا وفد گیا تھا، جنید اکبر اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور باچا خان مرکز میں این پی کے رہنماؤں سے مذاکرات ہوئے، تو انہوں نے تو کھل کر اپنا موقف سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیڈر ایمل ولی خان نے تو کہا ہے کہ ہم کسی ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے، گویا این پی اسی پہ سٹینڈ کر رہی ہے جو اس کی جمہوری روایت ہے کہ بھائی آپ اگر رون ڈالیں گے میجورٹی کو، مینڈیٹ کو، تو ہم اس کا ساتھ۔ آپ کے خیال میں بن جائیں گے سہیل آفریدی؟ سہیل آفریدی کو میجورٹی تو اس کو حاصل ہے فلور پہ، حال ہے، لیکن بن جائیں گے؟ آپ کو پتہ میجورٹی اور بات ہے، بننا اور بات ہے۔ یہاں جو چل رہا ہے اس وقت ملک میں، اس کے مطابق آپ کے خیال میں ان کو بننے دیا جائے گا؟ اب سار صاحب کم از کم آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو اس جدوجہد کا حصہ رہے جو جدوجہد ہم نے جمہوریت کے لیے کی ہے، اور آپ اسی لیے میں اسی آگے نہیں آنے دیا جاتا نا، جدوجہد میں ہوتے ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، نظام آگے نہیں آنے دیتا۔ 92 پہ پی ٹی آئی اس وقت ہے، 91 نہیں 92 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو 20 ممبران کی برتری حاصل ہے۔ جو اپوزیشن کی نمبرنگ تھی وہ 53 یا 54 پہ تھی، وہ 49 پہ آ گئی ہے، کیونکہ این پی نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیا، انہوں نے کہا ہم ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ایک تو ان کا مینڈیٹ تو ان کا بنتا ہے، لیکن ایک اور حوالہ بھی ہے، یعنی سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ریاستی بیانیے سے اختلاف نہیں ہے، اختلاف سارے سیاستدان کرتے ہیں، لیکن ریاست سے ٹکراؤ یا ریاستی بیانیے سے ٹکراؤ ایک الگ چیز ہے، اختلاف الگ چیز ہے۔ وہ ٹکرائیں گے نہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پختونخوا کے سطح پر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، تعلقات بنائیں گے، تو یہ تو ریاست کے ساتھ تصادم میں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں، تو یہ تو ریاست کے ساتھ تصادم ایک الگ چیز ہے، یعنی دونوں اختلاف وہ رکھیں گے، تصادم شاید آپ کہنا نہ کریں۔ اختلاف سے صدام شیر افضل صاحب بتائیے گا، وہ ریاست سے اختلاف رکھیں گے یا تصادم کریں گے، اور آپ کا کیا ویو ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ممکن ہوگا ان کو وزیر اعلیٰ بنوا لیں، اور اگر نہیں بنوا سکے تو پھر کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ جس طرح حماد صاحب نے بات کی، یہ داد ضرور دینی چاہیے کہ ایک آپ نوجوان کو جو ہے وزارت اعلیٰ جیسے منصب کے لیے نامزد کیا۔ نمبر 1 پڑھا لکھا آدمی ہے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، اور اس کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے جس طرح ان کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جی منشیات کے ساتھ تعلق ہے، طالبان کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ہوائی الزامات ہیں، اس کی کوئی مطلب ہے کہ تصدیق کہیں سے نہیں ملتی ہے۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ بننے کا تعلق ہے، یہ حماد صاحب کے تبصرے سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں بحیثیت ایک حقیقت پسند کے یہ سمجھتا ہوں کہ جس شور و غوغا کے ساتھ وفاق نے، اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے پی ٹی آئی کے نامینی پہ اعتراض اٹھایا ہے،
مجھے نہیں لگتا ہے کہ آرام سے اسموتھ سیلنگ ہوگی، گرچہ اگر کل الیکشن ہو جاتے ہیں، ابھی تک تو دو وجوہات میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو ابھی تک چیف منسٹر کا جو استعفیٰ ہے قبول نہیں ہوا ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ وزیر اعلیٰ کا جو دفتر ہے ابھی تک خالی نہیں ہوا ہے، آکوپائڈ ہے. اور ماضی میں ایسے ڈسپیوٹ عدالتوں میں گئے ہیں اور بغیر عدالت کی ڈکلیئر کیے یہ نہیں ہوا ہے آج تک کہ کوئی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک کے ہوتے ہوئے اس کا استعفیٰ قبول کیے بغیر دوسرا وزیر اعلیٰ کسی اسمبلی نے منتخب کیا ہو. یہ جواز جو ہے یہ ڈھونڈیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو جمہوری پروسیس ہیں جو کل اسمبلی میں ہونے جا رہے ہیں، یا تو اس جواز پہ ہے عدالت سے رجوع کر کے کوئی حکم امتناعی لیا جا سکتا ہے، یا پھر دوسری صورتحال، کیونکہ اصل چیز یہ ہے، اصل چیز اعتراض سہیل افریدی پہ نہیں ہے. اعتراض جو ہے یہ موقع خود خان صاحب نے دیا، اعتراض پی ٹی آئی پر ہے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہ بنے. کوئی بھی ہوتا سہیل افریدی کے علاوہ تو اس پہ بھی یہ ہوتا. اور یہ حالات جو پیدا ہوئے کیونکہ ایک اور ترک کا پتہ ابھی تک مرکز کے پاس ہے، اور وہ ہے جنگ کے حالات ہے. بارڈر پہ حالات کیا ہے؟ جنگ شروع ہو چکی ہے. اور ٹھیک ہے ایک منٹ میں ذرا بات مکمل کر لوں. اور یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جی صوبے میں آئین کے مطابق حکومت نہیں چلائی جا سکتی، تو آرٹیکل 234 کے جو لوازمات ہیں اس کو جواز بنا کے یہ ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں تو میرے لیے خوشگوار حیرت ہوگی. ٹھیک ہے، خوشگوار حیرت ہوگی کہ دونوں کام نہیں ہوتے. اختیار ولی صاحب، ان میں سے کون سا کام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ دونوں کریں گے؟ دیکھیں ابصار صاحب، میں تو مطلب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کل الیکشن ہوگا یا رزلٹ اس کا کیا ہوگا. ٹو بی آنیسٹ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے، جیسے ایک مسجد میں پیچھے امام کھڑا ہو، اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں. جب تک وہ امام موجود ہے دوسرا امام جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہو کے تکبیر پڑھ کے اس کی امامت میں شامل نہیں ہو سکتا. جب تک یہ ایک وزیر اعلیٰ یہ گھر نہیں چلے جاتے، ان کا ایکسپٹ نہیں ہو جاتا، وزیر اعلیٰ کی کرسی خالی نہیں ہو جاتی، تو اس کے لیے الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ قانونی ٹیکنیکل ریزن ہوگی نا، تو وہ ٹیکنیکل ریزن ہے. اور کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ ان لوگوں کو یہ بات شاید سمجھ نہیں ہوتی. بالکل جی، کیوں نہیں. ہم آئینی، دستوری، قانونی جتنی جمہوری جنگ ہے وہ بھرپور لڑیں گے. ہم پہلے تو ہم سیاسی جماعت ہیں، اس کے بعد ہم کوئی جو ہے تو کچھ اور ہیں، اور اس کو ہم دیکھیں گے ہمارے اتحادیوں کے ساتھ. سیاسی جماعت ہے تو آپ لوگوں کی وفاداریاں کیسے چینج کروائیں گے؟ 20-21 لوگوں کی، آپ کے پاس 10 ممبران اور تمام اپوزیشن، پہلے تمام اپوزیشن ساتھ میں جس میں این پی پی ہے. اب سار صاحب میں پھر کہتا ہوں کہ الیکشن کی بات وہ بعد میں ہوگی کہ کس کے پاس کتنی اکثریت ہے. ابھی تو رات باقی ہے، اور ابھی بات باقی ہے، اور ابھی لمبی رات باقی ہے، بڑی لمبی رات. تو آپ اتنا دیکھ لیجیے. میں آپ کو بتا دوں، چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ممبران تقریباً کوئی 3 درجن سے زائد، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کے ضمیر جاگنے میں، ان کا فیصلہ بدلنے میں، وٹ ایور یو کال اٹ، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اور وہ پوزیشن کی کب چینج ہوتی ہے، that will be a decisive moment انشاءاللہ.